تکذیب کی نوح کی قوم نے رسولوں کی۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے کہا ان کے بھائی نوح نے، الا تتقون، کیا منع کریں، متقی کیوں نہیں بنتے ہو، تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو مشرک ہیں، وہ تو 5 بزرگوں کے پجاری ہیں، مشرک نے کیا متقی بننا ہے؟ تو یہاں لفظی معنی کریں گے بچنا، تقوی کا معنی بچنا۔ الا تتقون، شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو، کیوں شرک کے مریض بن گئے اور شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے اللہ کا پیغمبر ہوں اور امین بھی ہوں، وہی الہی کے پہنچانے میں کیا ہوں؟ امین۔ جو اللہ نے میرے سپرد امانت کی ہے وہ امانت میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ آپ نے ذرا ان آیتوں پہ غور کیا، کوئی بات آپ کو سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی تو پھر ایک دفعہ مڑیے۔ اذ قال لهم اخوهم، جب کہا ان مشرکوں سے ان کے بھائی نوح نے۔ یہاں قرآن حضرت نوح کو کن کا بھائی قرار دے رہا ہے؟ بولو، بولتے کیوں نہیں؟ کن کا بھائی قرار دے رہا ہے؟ مشرکین کا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف بھیجا ان کے بھائی ہود کو۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح کو۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین بستی کی طرف بھیجا ان کے بھائی شعیب کو۔ یہ جگہ جگہ قرآن وقت کے پیغمبر کو اس قوم کا بھائی قرار دے رہا۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے تقویت الایمان میں ایک حدیث کا ترجمہ کیا، اور آج تک یہ لوگ انہیں معاف کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ نبی پاک کو اپنا بھائی کہہ دیا جی، اور یہ بھائی کہنا بڑی توہین ہے۔ تو یہ جو قرآن وقت کے نبی کو مشرکین کا بھائی قرار دے رہا ہے، تو یہ انبیاء کی توہین ہو رہی ہے۔ یہاں تو مشرکین اور کفار کا بھائی قرار دیا جا رہا ہے۔ قصور صرف ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ایک حدیث کا ترجمہ کیا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، ہم باہر ملک میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں لوگ بادشاہوں کے سامنے جھکتے ہیں، تو ہم آپ کے سامنے اسی طرح جھکے نہیں۔ آپ نے فرمایا اعبدوا ربکم واکرموا اخاکم، عبادت اپنے رب کی کرو اور اپنے بھائی کا احترام کرو۔ یہ حدیث تھی، انہوں نے اس کا کیا کر دیا؟ ترجمہ۔ یہ ترجمہ کرنا گستاخی بن گیا، یہ ترجمہ کرنا بے ادبی ہو گیا۔ اس کو نوٹ کریں، قرآن حضرت نوح کو مشرکین کا کیا قرار دے رہا ہے؟ بھائی قرار دے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، شرک چھوڑ دو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ ما سالکم علیہ من اجر، میں اس دعوت و تبلیغ پر تم سے کوئی مزدوری بھی نہیں مانگتا ہوں کہ میں اس پر اجرت تم سے طلب کر رہا ہوں، میں اجرت نہیں مانگتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت اور مزدوری کس کے ذمے ہے؟ میں نے اس کی اجرت، اس کی مزدوری اپنے رب سے لینی ہے، تم سے میں کوئی مزدوری طلب نہیں۔